بسم اللہ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے حدیث جبریل۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں۔ ان میں ایک حدیث ایسی ہے جو صرف ایک ہی حدیث ہے، اس کو کہا جاتا ہے حدیث جبریل۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے الگ الگ فرشتے مقرر کیے ہیں۔ کوئی ملک الجبال ہے، کوئی ملک الموت ہے، وغیرہ۔ جبریل وہ فرشتہ ہیں جو وحی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبروں کو جو وحی آتی ہے وہ جبریل لے کر آتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں، سب کے پاس اللہ کی طرف جو پیغام لائے وہ جبریل ہی لے آئے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی لائے۔ تو ہر قرآن کی ہر سورہ، ہر آیت جس کو ہم آج جانتے ہیں، وہ سب جبریل ہی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو بہت ہی انوکھی حدیث ہے۔ اس حدیث کو ابن رجب حنبلی نے کہا ہے ھذا حدیث عظیم جدا۔ یہ حدیث بہت ہی زیادہ عظیم حدیث ہے۔ یہ حدیث بہت زیادہ عظیم حدیث ہے۔ ایک انوکھے انداز میں حضرت جبریل آئے رسول اللہ کے پاس۔ یہ حدیث قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ حدیث کا حصہ ہے۔ اسی کے بارے میں اس وقت انشاءاللہ کچھ کہنا ہے۔ تو پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اس کے بعد میں اس کے تھوڑے حصے کی شرح کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه
فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ دیکھیے یہ حدیث بخاری میں، مسلم میں اور دوسری کتابوں میں آئی ہے اور بہت ہی مستند حدیث ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سے ایک ڈائلاگ ہوتا ہے اور سارے صحابہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ صحابہ موجود ہیں، اس میں ایک انسان آتا ہے، وہ رسول اللہ سے ڈائلاگ کرتا ہے، یہ انسان جبریل ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر آپ کے اندر بہت ہی اسٹرانگ افیکشن ہو رسول اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے اور فرشتوں سے، بہت ہی اسٹرانگ تعلق آپ کو ہو، تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسا کہ میں خود اس صحبت، اس آڈینس میں موجود ہوں، جیسے کہ میں خود سن رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے اس طریقے سے جبریل آئے، ورنہ عام طور پر جبریل آتے تھے تو صحابہ اس کو نہیں دیکھتے تھے، صرف رسول اللہ دیکھتے تھے۔ اس حدیث میں صحابہ نے جبریل کو دیکھا، جبریل کی آواز سنی، تو کیوں ایسا ہوا؟ پوری امت کے لیے اس میں ایک بہت بڑی نعمت دے دی گئی کہ اگر آپ امت کے افراد بعد کے زمانے میں، یہ واقعہ ہوا تھا 7ویں صدی عیسوی میں، لیکن آج کے امتی جو کہ 21 صدی میں ہیں، اگر واقعی ان کو بہت ہی گہرا تعلق ہو رسول سے، اصحاب رسول سے اور فرشتوں سے، تو اس کے اندر ایک عجیب احساس ڈیولپ ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ دوری ختم ہو گئی ہے، زمان و مکان کا فرق مٹ گیا ہے، اور میں خود اس صحبت میں موجود ہوں، دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ نعمت دینے کے لیے یہ حدیث ہے، ایک منفرد حدیث۔ یہ سب کچھ اس پر مبنی ہے کہ آپ کی ایمان کتنا طاقتور ہے، آپ کی معرفت کتنی گہری ہے، آپ کا احساس کتنا شدید ہے۔ اگر واقعتاً ایسا ہے تو آپ کو آج بھی محسوس ہوگا کہ میں اس صحبت میں موجود ہوں۔ تو کیسا عجیب یہ تجربہ ہے، کیسا عجیب ایکسپیرئنس ہے جو ہمارے لیے مقدر کیا گیا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں حدیث کے مختلف حصوں کا۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ دیکھیے اس حدیث کے راوی دوسرے صحابہ کے علاوہ حضرت عمر فاروق بھی ہیں، جو ٹاپ موسٹ صحابی مانے جاتے ہیں۔ عام طور پر ان سے حدیثیں بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت زیادہ حدیثیں تو حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، لیکن یہ حدیث کی اہمیت اس سے بڑھ جاتی ہے کہ ٹاپ موسٹ حدیث کا جو ٹاپ موسٹ صحابی ہے وہ بھی اس کا راوی ہے، اس لیے اس کی آتھینٹسٹی میں کوئی شک نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں
بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن جب کہ ہم یعنی صحابہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو یہ واقعہ گزرا. اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک انسان ظاہر ہوا، شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے بہت ہی زیادہ سفید تھے، شدید سواد الشعر، اس کے بال بہت زیادہ کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا. آپ غور کیجئے کہ قدیم عرب جہاں سڑکیں نہیں تھیں، جہاں کوئی کار اور ہوائی جہاز نہیں ہوتا تھا سفر کرنے کے لیے، تو جب کوئی آدمی لمبا سفر کر کے آتا تھا تو اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی، تھکان، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک انوکھا انسان تھا کہ بہت ہی زیادہ سفید کپڑے تھے اس کے، بہت زیادہ کالے بال تھے اس کے، یعنی جوانی کی عمر میں تھا وہ، اور بظاہر وہ کہیں دور سے آیا تھا کیونکہ وہ مدینے کا آدمی نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر سفر کا کوئی نشان نہیں تھا، کچھ بھی نشان نہیں تھا، نہ گرد تھی، تکان تھی، نہ کچھ. ولا يعرفه منا احد، اور جو صحابہ وہاں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو پہچانتا نہیں تھا، ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کو ایسا نہیں تھا جو اس کو پہچان رہا ہو. حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی آیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، فاسند ركبتيه الى ركبتيه، اور بالکل قریب ہو کر بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو کر آپ سے مل کر بیٹھ گیا. ووضع كفيه على فخذيه، اپنا ہاتھ رکھ دیا آپ کے اوپر، یعنی بالکل قریب ہو کر بیٹھا، جس سے کہ بہت ہی ایک ایسا آدمی بیٹھے جو جس سے بہت زیادہ فیملیئرٹی ہو. وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اب اس کے بعد ڈائلاگ شروع ہوتا ہے اس انسان اور رسول اللہ کے درمیان. تو اس نے کہا کہ اے محمد بتائیے مجھے اسلام کے بارے میں، اسلام کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ واحد معبود ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. دیکھیے یہ پہلی بات ہوئی، اسلام کیا ہے اس کے بارے میں بتایا انہوں نے. یہ ہے آغاز اسلام کا. گواہی کیا ہے؟ گواہی جو ہے بہت ہی گہری دریافت کے بعد جو بول آپ کی زبان سے نکلتے ہیں اس کو گواہی کہتے ہیں. آپ نے آغاز کیا زندگی کا، آپ لگے سوچنے کہ زندگی کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا، یہ دنیا کیا ہے، جینا کیا ہے، مرنا کیا ہے. ان سوالات پر آپ نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ سوچا، پھر آپ کو دریافت ہوئی، اور دریافت یہ ہوئی کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے، ایک خالق اور مالک ہے. پھر آپ کو یہ دریافت ہوئی کہ اس خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے. پھر آپ کو یہ دریافت ہوئی کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سب باتیں جب آپ بطور دریافت جانتے ہیں اور پھر منہ سے کہہ پڑتے ہیں اس کو، تو اسی کا نام ہے گواہی. یعنی اپنے وجود، پورے اپنے وجود سے آپ اس بات کے وٹنس بن جاتے ہیں کہ یہ چیز بطور واقعہ ہے، اور میں اس کا اپنے وجود کے ساتھ اس کا گواہ بنتا ہوں. پھر سادہ بات نہیں، جب آپ بطور گواہ ان حقیقتوں کا کو ڈسکور کریں، اس کا اعلان کریں، تو اس کے بعد آگے پوری زندگی بدل جائے گی. پھر وہی زندگی نہیں رہے گی جو اس سے پہلے آپ کی زندگی تھی.
تو اس ڈائلاگ کا یہ پہلا حصہ تھا. وتقیم الصلاۃ، اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تم نماز قائم کرو. دیکھیے نماز کا جب آتا ہے لفظ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک روٹین ہے، کچھ ریچولس ہے، ایک فارم ہے، اس کو دہرا دو تو نماز ہو گئی. ایسا نہیں ہے. قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی نماز کی اصل جو ہے وہ خشوع ہے. فارم اصل نہیں ہے، اس کی اسپرٹ جو ہے وہ اصل ہے، اور وہ ہے خشوع. خشوع کیا ہے؟ اللہ کے دریافت آپ کے اندر جب بہت گہری ہوتی ہے، پھر وہ جب آپ کے بدن پر ظاہر ہوتی ہے تو اسی کا نام نماز ہوتا ہے. آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، کلمات بولتے ہیں اللہ کی بڑائی کے، پھر آپ جھکتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ یہ اللہ کو دریافت کرنے کے بعد آپ کے اندر جو بھونچال آتا ہے، جو انقلاب آتا ہے، وہ آپ کے جسم پر جب ظاہر ہو تو اسی کا نام نماز ہوتا ہے. تو نماز کوئی ریچول نہیں، کوئی رسم نہیں، کوئی روٹین نہیں. نماز تو ایک بہت ہی گہری حقیقت کا اظہار ہے. یہ حقیقت اندر خشوع کی شکل میں ہوتی ہے اور بظاہر ہوتی ہے وہی نماز کی صورت میں جو آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں. وتؤتی الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ یہ ہے کہ آپ کی جو کمائی ہے آپ محنت کر کے جو کماتے ہیں اس کا ایک حصہ آپ اللہ کے راستے میں دیں. یہ دینا کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کی کمائی اکیلے کی کمائی نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، آنکھ دی، ہاتھ پاؤں دیے، پھر دنیا میں وہ اسباب دیے. یعنی کھیت نہ ہوتا تو آپ غلہ کیسے پیدا کرتے؟ معدنیات نہ ہوتی ہیں تو آپ انڈسٹری کیسے لگاتے؟ سورج نہ ہوتا تو آپ دیکھتے کیسے؟ پھر تو آپ اندھیرے بھٹکتے رہتے. تو جن صلاحیتوں کو، جن مواقع کو استعمال کر کے آپ کماتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، وہ سب مور دین 90% اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. لیس دین 1% اس میں آپ کا حصہ ہوتا ہے. تو اسی کے اعتراف کے طور پر آپ اپنی کمائی کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ اعتراف مالی ہے. اگر نماز اعتراف بدنی ہے تو زکوٰۃ اعتراف مالی ہے. اس کی گہرائی میں اعتراف کا جذبہ اگر ہوگا تبھی وہ نماز ہے، تبھی وہ زکوٰۃ ہے. ورنہ وہ صرف فارم ہے، پھر اس کی کوئی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. تو نماز جو ہے اعتراف بدنی ہے. اعتراف کا مطلب اکنالج کرنا. بدن سے جب اکنالج کرتے ہیں تو وہ نماز کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. مال سے جب اکنالج کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ بن جاتی ہے اللہ کی راہ. وتصوم رمضان، اور تم رمضان کے روزے رکھو. دیکھیے رمضان کیا ہے؟ رمضان ایک تجربہ ہے. آپ صبح شام کھاتے پیتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کھانا اور یہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. کھانا اور پانی نہ ملے چند دن کے بعد آدمی مر جائے گا. تو ایک مہینہ اس کے لیے مقرر کیا گیا کہ دن کے اوقات میں آدمی کھانا پینا سے رکے.
تو ایک کمپلسری سچویشن کریٹ کر کے یہ حکم دیا گیا تاکہ لوگ جانیں کہ کیا ہے کھانا اور کیا ہے پانی. تب جا کر آپ کے اندر سے وہ احساس ابھرے گا جس کو ہم شکر کرتے ہیں. دیکھیے ایک حدیث ہے کہ فرشتہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کو یہ جو پہاڑ ہے یہ سب سونا بنا دیا جائے, آپ بہت امیر کبیر بن جائیں. تو آپ فرمایا کہ لا یا رب, اے رب نہیں, بل اذا جو تو تضرعت تو وَإِذَا شَبَعْتُ تو شکرت, بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے بھوک لگے تاکہ میں تضرع کروں, اور پھر اس کے بعد میں کھاؤں تاکہ میرے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں حالات میں, حالات نہیں تو کیفیات بھی نہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر حالات نہیں تو کیفیات بھی نہیں. یعنی بھوک نہ لگے, پیاس نہ لگے تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ پانی اور کھانا کتنی بڑی نعمت ہے. تو روزے کا مہینہ اس لیے رکھا گیا تاکہ آپ کو نعمت کا احساس دلایا جائے, کمپلسری سچویشن کریٹ کر کے. یہ بہت زیادہ اہم ہے. جو لوگ کے اس تجربے سے نہ گزرے, جن پر یہ تجربہ نہ گزرے کہ انہیں پیاس لگے اور بھوک لگے اور پھر اس کے بعد انہیں پانی ملے اور کھانے ملے, جو لوگوں پر یہ تجربہ نہ گزرے وہ لائک اینیمل ہے, جسٹ لائک اینیمل ہے وہ. تو روزہ آپ کو حیوان کی سطح سے اٹھا کر انسان کی سطح پر لاتا ہے, کیونکہ حیوان نہیں جانتا, اینیمل نہیں جانتے کہ یہ کوئی نعمت ہے, ہمیں اس پہ شکر کرنا ہے, نہیں جانتے. وہ بس کھاتے ہیں پیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو روزہ اس لیے ہے کہ آپ کو ایک یعنی آپ کی ایلیویشن اسپریچول ایلیویشن کے لیے کہ آپ ناشکری کی سطح سے اٹھ کر شکر کی سطح پر آئیں, بے اعترافی کی سطح سے اٹھ کر اعتراف کی سطح پر آئیں, اکنالج نہ کرنے کی سطح سے اٹھ کر اکنالج کرنے کی سطح پر آئیں. تو یہ بہت بڑا ایک بہت بڑی چیز ہے روزہ. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اور تم حج کرو اگر تمہارے پاس طاقت ہے وہاں جانے کی, کیونکہ حج تو مکہ میں ہوتا ہے. آپ دنیا کے مختلف حصوں میں بسے ہوئے ہیں انسان, تو اگر تمہارے پاس طاقت ہے کہ تم سفر کر کے مکہ پہنچو تو حج کرو. لیکن حج کیا ہے؟ حج دراصل حج بھی ایک کچھ ریچولس کے معاملہ نہیں ہے. کچھ ریچولس ہیں, جا کر ادا کر لیا آپ نے, بس حج ہو گیا. نہیں, حج ایک بہت ہی ہسٹوریکل ایکسپیرئنس کا نام ہے, تاریخی تجربے کا نام ہے. کیونکہ مکہ اور اس کے پاس کی جو دنیا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب تاریخ وہاں پر بنی ہے. یہ تاریخ شروع ہوئی حضرت ابراہیم سے. حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت ہاجرہ, اس وقت سے شروع ہوئی. پھر وہاں رسول اللہ پیدا ہوئے, صحابہ پیدا ہوئے. تو ایک پورا دور ہے یہ جہاں ایک انوکھی تاریخ بنی. قربانی کی تاریخ, دعوت اللہ کی تاریخ, اللہ سے محبت کی تاریخ, اللہ سے خوف کی تاریخ, ربانیت کی تاریخ. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں وہ صرف دعائیں رٹ کر جاتے ہیں. نہیں, آپ تاریخ کو پڑھ کر جائیے. حضرت ابراہیم کی تاریخ, حضرت ہاجرہ کی تاریخ, حضرت اسماعیل کی تاریخ, اور پھر رسول اللہ کی اور صحابہ کی تاریخ.
یعنی اس علاقے میں جو تاریخ بنی اس کو پڑھ کر جائیں تو ایک ایک چیز میں آپ کو ایک زندہ ایمان ملے گا. وہاں کے ایک ایک حصے میں، ایک ایک مشاہدے میں، ایک ایک تجربے میں آپ کو زندہ ایمانی تجربہ ہوگا. اور پھر لوٹیں گے آپ تو ایک نئے انسان بن کر لوٹیں گے. یہ ہے حج. قال صدقت. آنے والے نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. تو راوی کہتے ہیں کہ ہم بہت تعجب ہم کو ہوا جو صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسا آدمی ہے سوال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. کیونکہ دیکھیے سوال کرنے والا جو ہوتا ہے وہ تو اپنے نہ جاننے کو جاننا بنانے کے لیے سوال کرتا ہے. سوال کا مطلب ہے نہ جاننے والا. اور جو یہ آدمی ہے یہ تو ایسا سوال کر کے اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کو خود جانتا ہے وہ. تو جب اس نے کہا کہ صدق تھا، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے سچ کہا، تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ کیسا آدمی ہے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ٹھیک کہا. اس کا جواب بات کو آئے گا. قال فأخبرني عن الإيمان. اس کے بعد آنے والے نے کہا کہ اے محمد مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے. دیکھیے ایمان جو ہے عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کلمہ ہے، اس کو پڑھ لیا تو ایمان حاصل ہو گیا. ایسا نہیں ہے. وہ کلمہ تو ایک علامت ہے داخلی انقلاب کی. آدمی کے اندر، اس کے داخل میں ایک انقلاب آتا ہے، اسپریچول انقلاب، انٹلیکچول انقلاب، ذہنی انقلاب. ایک تبدیلی، ایک چینج آتی ہے اندر. اس چینج کا اظہار کرتا ہے وہ کچھ الفاظ کی صورت میں. اس کو ہم کہتے ہیں کلمہ ایمان. تو اس نے یہی سوال کیا کہ کلمہ ایمان کیا ہے. قال ان تؤمن باللہ. وہ آدمی نے کہا، اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. دیکھیے ایمان کا مطلب بھی کیا ہے. ایمان کا مطلب ہے معرفت. معرفت یعنی ریئلائزیشن، یعنی ڈسکوری، دریافت. یعنی تم ایک ایسا انسان بنو جس نے اللہ کو دریافت کیا ہو، جس نے ڈسکوری کے درجے میں اللہ کو پایا ہو. یہ ایمان ہے. تو یہ بہت ہی عجیب چیز ہے ایمان. دیکھیے اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ بے شمار چیزیں ہیں. ملین ملین اینیمل ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، درخت ہے، بے شمار چیزیں ہیں. سورج ہے، چاند ہے، گلیکسی ہے. لیکن کوئی بھی ڈسکوری کے درجے میں دریافت نہیں کی ہوئی ہے خالق کو. یہ انسان کی انوکھی صفت ہے. یہ بہت ہی عجیب چیز ہے جو انسان کو حاصل ہے کہ وہ سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا ہوتا ہے، سیلف ڈسکورڈ حقیقت پر کھڑا ہوتا ہے. یہ پوری اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو انسان کا ایکول ہو. تو کیسی عجیب، کیسی یونیک صفت ہے اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ سیلف ڈسکورڈ معرفت پر کھڑا ہو جس پر فرشتے بھی رشک کریں. وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. کتاب پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ کی کتاب پر، اور فرشتوں پہ ایمان لاؤ اور رسولوں پہ ایمان لاؤ. یہ سب ایمان کا حصہ ہے. دیکھیں جب آپ کو دریافت ہوتی ہے ایمان کے درجے میں، حقیقت کی دریافت، تو یہ سب چیزیں آپ کے دریافت کا حصہ بن جاتی ہیں. آپ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جو پیدا کیا تو یہی چھوڑ نہیں دیا.
ایک نظام قائم کیا کہ ایک پیغمبر ہو, اس پیغمبر کا فرشتہ آئے, اللہ کے وحی لے آئے, وہ آئی جمع کر کے کتاب بنائی جائے. تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, ہدایت کا نظام. تو کتاب پر ایمان کے معنی ہے کہ اللہ نے جو نظام بنایا ہے ہدایت انسانی کا, اس کی دریافت, اس پر یقین. یہ جو اللہ کی آئی ہوئی کتاب ہے اب قرآن, وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے, اس پر یقین, یہ مطلب ہے اس کا. دوسری چیز ہے ملائکہ. یہ جو کائنات ہے اس کا نظام چلا رہے ملائکہ, یعنی ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں. تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میکینیکل ورڈ کا الٹا ہے. یہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس کو ایک میکینیکل فنامنا سمجھتے ہیں, کائنات کو میکینیکل فنامنا, ایک بے روح مشین. لیکن جب آپ ملائکہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک زندہ کائنات ہے, یہ زندہ ہستیاں اس کو نظام چلا رہی ہیں, اس کو مینیج کر رہی ہیں. ہر طرف وہ زندہ ہستیاں متحرک ہیں. آپ غور کیجئے کہ کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ کا شعور کائنات, کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اگر آپ مانیں کائنات کو ایک میکینیکل واقعہ تو وہ ایک بے روح چیز ہوگی, بے روح چیز. لیکن جب یہ مانے کہ یہ کائنات جو ہے اس کو زندہ ہستیاں چلا رہی ہیں, فرشتے, اینجلز, تو ایک عجیب غریب آپ کا ایمان جو ہے ایک لیونگ ایمان بن جاتا ہے. آپ کے اندر ایک نیا شعور جاگتا ہے کائنات کے بارے میں. اور تیسری چیز جو ہے وہ کتبہ و رسولہ, رسول, یعنی اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بار بار پیغمبر بھیجے اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت, انسان کی ہدایت کے لیے. اور آپ پر جو وحی اتری وہ قرآن کی صورت میں محفوظ ہو گئی. آپ نے جو کچھ کہا وہ بھی حدیث کی صورت میں محفوظ ہو گیا. ان سب باتوں کو جاننا, اس کا مطلب ہے کہ جو گائیڈنس, جو آتھینٹک گائیڈنس ہے وہ رسولی گائیڈنس ہے. آتھینٹک گائیڈنس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی, جس سے آپ کو ایک عجیب یقین حاصل ہوتا ہے. اس کائنات میں ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ جب ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی کائنات ہے, بہت ہی زیادہ بڑی کائنات ہے. اس میں انسان بالکل اکیلا دکھائی دیتا ہے. تو ایک عجیب احساس ہوتا ہے, بالکل اکیلا, ایک لونلینس کا احساس ہوتا ہے. لیکن جب آپ یقین کرتے ہیں رسولوں پر تو یہ لونلینس ختم ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا, فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر کے پاس ہدایت بھیجی اور اس ہدایت کو محفوظ کر دیا قرآن کی صورت میں اور سنت رسول کی صورت میں. تو آپ کا تنہائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک عجیب غریب زندگی آپ کے اندر آتی ہے. اس زندگی کو میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. یوں سمجھ لیں کہ آپ اکیلے کہیں ڈیزرٹ میں ہوں, اکیلے بالکل ڈیزرٹ میں تڑپ رہے ہوں, پھر آپ وہاں سے اٹھا کر ایک بہت ہی شہر, ایک آباد شہر میں پہنچا دیا جائے تو کتنا بڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہوگا آپ کو. اسی قسم کا بلین ٹائم زیادہ بڑا ایکسپیرئنس اس وقت ہوگا جب آپ یہ دریافت کریں کہ اس کائنات میں اکیلا نہیں ہوں. یہاں خدا ہے, یہاں ملائکہ ہے, یہاں رسول ہیں, یہاں اللہ کی ہدایت ہے. تو
وہ تجربہ بلین ٹائم زیادہ بڑے لیول پر حاصل ہوتا ہے. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین. دیکھیے آخرت کو مانے بغیر ایمان نامکمل ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آدمی پیدا ہوا، کچھ دن رہا دنیا میں، وہ مر گیا، قصہ ختم ہو گیا. جیسے ایک درخت اگتا ہے پھر سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، ایک چڑیا اڑتی ہے پھر ایک دن مر کر ختم ہو جاتی ہے، ایسے انسان بھی ہے. لیکن آخرت آپ کو بتاتی ہے کہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی عظیم تر دنیا بنائی ہے، وہ جنت. آخرت کو اگر حذف کر کے سوچیں تو دنیا میں سوائے مایوسی کا کچھ بھی نہیں. کیونکہ کیا زندگی ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور 50 60 70 سال زندہ رہے اور مر گئے. تو بہت عجیب، آپ کو فلفلمنٹ نہیں ملا، آپ جو کچھ چاہتے تھے، جو آپ کی ڈیزائر تھی، وہ سب ایسی پڑی رہ گئی. تو زندگی ایک ٹریجڈی رہ جاتی ہے، ٹریجڈی. اسی لیے جتنے بھی بڑے بڑے ناول لکھے گئے وہ سب ٹریجڈی ہیں، کامیڈی نہیں ہے. لیکن جب آپ آخرت کو مانیں اور یہ مانیں کہ اللہ نے ایک جنت تیار کر رکھی ہے، تو آپ کہتے ہیں ایک عجیب حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس جنت کے لیے اپنے کو تیار کروں اور موت کے بعد مجھے اس جنت میں داخلہ ملے. تو یہ سادہ بات نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ سادہ بات نہیں ہے. یہ اپنی زندگی کو بامانہ بنانے کا معاملہ ہے، بہت زیادہ بامانہ، آخری حد تک بامانہ. وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، ہاں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو تقدیر پر ایمان، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے. یہ بھی کوئی جبر کی بات نہیں ہے، یہ یقین کی بات ہے. اگر آپ اللہ کو نہ مانیں، ایک ایسا اللہ جو قادر مطلق ہے، جس کے ہاتھ میں ڈسٹنی ہے، تو آپ کو بہت ہی زیادہ ایک مایوسی کا احساس ہوگا، کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو بے بس انسان پاتے ہیں. خدا کے بغیر انسان اپنے آپ کو ہیلپ لیسنس میں پاتا ہے. لیکن جب وہ خدا کو شامل کر لے، ایسا خدا جو قادر مطلق ہے، جو آپ کی قسمت کو بنانے والا ہے، تو آپ کو ایک بہت بڑا یقین ملتا ہے، اتھا یقین. تو تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت میں یقین کو بڑھانے کے لیے، یعنی وہ مجبوری کے لیے نہیں بلکہ یقین کے لیے ہے. وہ قال صدقت، تو آنے والے نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے ٹھیک کہا. قال فاخبرنی عن الاحسان، تو آنے والے نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائی، احسان کیا ہے؟ احسان کے لفظی معنی ہیں کسی کام کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دینا. ایک ہے عمل کے معنی تو صرف ہوتا ہے کرنا، لیکن احسان کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے انجام دینا کام کو. قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح عبادت کرو اللہ کی جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس کے بعد ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. کیونکہ اگر تم دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ تم کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے اس میں عبادت کے 2 درجے بتائے گئے ہیں، 2 درجے. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان اتنا طاقتور ہو، آپ کا شعور اتنا زندہ ہو، آپ انٹلیکچوئل اویکننگ آپ کے اتنی اونچی ہو کہ آپ کو پریزنس آف گاڈ کا تجربہ ہونے لگے. پریزنس آف گاڈ جب یقین بڑھتا ہے تو ایسے ہوتا ہے.
تو کان قطرہ گویا کہ تم دیکھ رہے ہو. یہ وہی ہے کہ پریزنس آف گاڈ کا احساس جب ہونے لگے, اس احساس کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو وہ ہے کان قطرہ, گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی پریکٹیکلی تو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کا شعور اتنا زیادہ اویکن ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں شبہ رؤیت حاصل ہو جاتا ہے, گویا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کوئی احساس کے اعتبار سے دیکھنے جیسا تجربہ آپ کو ہوتا ہے. تو اس کو میں کہوں گا کہ یہ پریزنس آف گاڈ کا بہت ہی شدید احساس. اور دوسرا کیا ہے کہ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا تم کو دیکھ رہا ہے. مطلب کہ اگر آپ کو یہ گہرا شعور نہیں ہوا, آپ کے اندر پیدا ہوا, پریزنس آف گاڈ کا آپ کو گہرا درجہ نہیں حاصل ہوا, تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. یعنی خود آپ کے اندر اگر یہ شدید احساس نہیں ابھرا کہ آپ کو شبہ رؤیت کا تجربہ ہونے لگے, تو کم سے کم یہ سوچ کر ادا کیجیے عبادت کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا حاضر ناظر ہے. یہ 2 درجے ہیں, اس کے بعد کوئی تیسرا درجہ عبادت کرنی. قال فأخبرني عن الساعة. پھر آنے والے نے پوچھا کہ مجھے بتائیے قیامت کے بارے میں. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. رسول اللہ نے فرمایا کہ جو پوچھ رہا ہے اور جس سے پوچھا گیا ہے اس بارے میں دونوں ہی بے خبر ہیں, کیونکہ قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس معاملے میں. قال فأخبرني عن أماراتها. تو اس کے بعد آنے والے کہتا ہے کہ مجھے اس کی نشانیوں کو بتائیے, اس کی علامتوں کو بتائیے. جب قیامت آنے والی ہوگی تو کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے آپ ان ایڈوانس یہ جان سکتے ہیں کہ اب قیامت قریب آ گئی. قال أن تلد الأمة ربتها. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت عجیب بات فرمائی آپ نے کہ ماں اپنا آقا جانے گی. بہت عجیب بات ہے کہ ماں اپنا آقا جانے گی. یعنی ایک ماں کیا ہے, ایک بچہ پیدا ہوگا لیکن وہ اس کا آقا بن جائے گا. یہ ایک اسلوب ہے کہنے کا کہ ایک دور آئے گا کہ جب مائیں اپنے بیٹے ہی کو سب کچھ سمجھ لیں گی. ماں باپ جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز بیٹا بن جائے گا, ان کا سپریم کنسرن ان کا بیٹا ہوگا. اس پر میں نے بہت غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ جو ہیں اپنے بیٹے ہی کو سب کچھ سمجھ لیں گے, اس طرح سمجھ لیں گے جیسے کہ وہی ان کا آقا, جو وہ کہہ رہا وہی. آقا کا مطلب ہے کہ جو بیٹا کہے گا اسی کو ماں باپ کریں گے, بجائے اس کے کہ ماں باپ کا حکم بیٹا مانے, بیٹے کے حکم کو ماں باپ مان لیں گے. تو میری سمجھ میں یہ بات ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے جب کہ دنیا کا سامان بہت بڑھ جائے گا. یعنی بلڈنگیں, کاریں, بینک بیلنس, یہ ساری چیزیں. تو کہا جاتا ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا ایکسٹینشن ہوتا ہے, ایکسٹینشن. تو ماں باپ یہ سوچیں گے کہ یہ جو میں نے کمایا ہے, یہ جو میں نے اتنا سب سامان اکٹھا کیا ہے, تو میرے بعد کون لے گا اس کو؟ تو ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ میرے بیٹے کو ملے یہ. تو اس بنا پر بیٹے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی, بہت زیادہ بڑھ جائے گی. یہ بات اس وقت میری سمجھ میں آئی جبکہ ایک قصہ مجھے معلوم ہوا. ایک خاتون تھی تو ان کا بیٹا دلی میں رہتا تھا, کافی پیسہ اس نے کمایا تھا, لیکن اولاد نہیں تھی اس کی, وہ بے اولاد تھا.
تو ان کی ماں جو کہیں گاؤں میں رہتی تھیں وہاں سے آئیں تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کہتی تھی یہاں پر ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا, ہائے میرے بیٹے کی دولت کون لے گا, کیونکہ پوتا نہیں تھا ان کا. تو یہ جو دولت ہے, یہ جو مٹیریل سامان ہے, پہلے کہاں ہوا کرتا تھا؟ پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میرے بیٹے کی دولت کون لے گا, یہ پہلے زمانے میں صرف بادشاہوں کے یہاں ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ کے پاس سلطنت ہوتی تھی تو وہ سوچتا تھا کہ میری سلطنت کون لے گا. لیکن عام انسان کے پاس یہ جذبہ اتنا شدید نہیں ہوتا تھا. اس حدیث کا مطلب ہے کہ جو جذبہ پہلے بادشاہوں کے اندر ہوا کرتا تھا وہ عام ہو جائے گا, کیونکہ جو چیز پہلے بادشاہ کے پاس ہوتی تھی وہ عام ہو جائے گی. بڑی بڑی بلڈنگیں, کاریں, بینک بیلنس اور طرح طرح کے سامان, حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سامان آپ کے پاس ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے. یہ ٹیلی فون, یہ گھڑی, یہ کار, یہ سب کس کے پاس ہوتا تھا؟ تو بادشاہوں کو بہت زیادہ احساس ہوتا تھا کہ میرا کوئی ولیعہد ہو, میرا کوئی وارث ہو, کیونکہ ان کے پاس سلطنت ہوتی تھی جس کو چھوڑنے والے ہوتے تھے مرنے کے بعد. تو اب جو ہے عام انسان کے پاس چیزیں ہو گئی تو اس وجہ سے بیٹے کی اہمیت بڑھ گئی. یہ بہت عجیب حدیث ہے جو بتا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب عام لوگوں کے پاس وہ چیز ہو جائے گی جو پہلے سے بادشاہ کے پاس ہوا کرتی تھی. بہت عجیب حدیث ہے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. اس کے بعد دیکھیے, اس کے بعد فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے بھوکے لوگ, فقیر لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے. یہ بھی بہت اہم بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ننگا بھوکا ہے وہی بلڈنگ بنائے گا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ ننگے بھوکے لوگ جو تھے کبھی, ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ پیسہ کمائیں, بزنس کریں, بڑی بڑی دولت کمائیں اور پھر بڑی بلڈنگیں بنائیں. یعنی آئیں اس وقت جب کہ وہ ننگے اور بھوکے اس وقت ہی بلڈنگ بنا لیں گے وہ. یہ اس میں ایک دور کی پیشین گوئی ہے, ایک دور. وہ دور اس زمانے میں آپ دیکھیں آ چکا ہے. پہلے زمانے میں کمانے کا ذریعہ جو ہے صرف ایگریکلچر ہوا کرتا تھا. جس کے پاس زمین اس کے پاس پیسہ. تو زمین تو ہوتی تھی بادشاہ کے پاس یا کچھ نوابوں اور زمینداروں کے پاس. عام انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. عام انسان تو لیبر کلاس ہوا کرتے تھے, لیبر کلاس. اب جو ماڈرن انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی آئی ہے, ماڈرن طریقے ہیں بزنس کے, اس نے ہر انسان کو موقع دے دیا کہ وہ پیسہ کمائے. پہلے ایسا بالکل نہیں تھا. تو یہ ماڈرن انڈسٹریلائزیشن, ماڈرن اکانومی, ماڈرن کمیونیکیشن, یہ سب چیز ہوئی. اس کی اس میں پیشین گوئی کی گئی کہ ایک دور آئے گا کہ سب کو موقع مل جائے گا کہ بڑی بڑی دولت کمائے, بڑے بڑے بلڈنگیں بنائے, جب اس سے پہلے صرف بادشاہوں اور راجاؤں کو لیے پاسبل ہوا کرتا تھا. یہ بھی آج دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیے. آپ جن لوگوں کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ وہ ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں, آج وہ پولیٹیکل پاور کے پاس ہے, وہ رولر بنے ہوئے ہیں. یہ زمانے کی تبدیلی, جو بعد کے زمانے میں جو تبدیلی آنے والی تھی, اس کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو صورتحال, یہ واضح طور پر اس بات کی ایک وارننگ ہے. کیا لوگوں ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ قیامت قریب آ گئی. اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ قیامت قریب آ گئی. قال ثم انطلق فلبثت مليا. پھر راوی کہتے ہیں نہایت عمر کہ وہ آدمی جو آیا تھا وہ چلا گیا, تو میں پھر دیر تک رسول اللہ کے پاس ٹھہرا رہا. اس کے جانے کے بعد بھی میں دیر تک ٹھہرا رہا. ثم قال لي
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی حضرت عمر سے کہا، یا عمر اتدری من السائل، اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ آنے والا کون تھا؟ وہ آنے والا جس نے مجھ سے ڈائلاگ کیا وہ کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یہ فرشتہ جبریل تھے جو اس لیے آئے کہ تم کو تمہارا دین بتائیں، تمہارا دین بتائیں۔ یہ ہے حدیث، یہاں سے حدیث ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس پر آپ غور کیجئے کہ ساری تاریخ میں اور خود رسول اللہ کے پاس جبریل فرشتہ آتے رہے، لیکن وہ اس طرح آتے تھے کہ صحابہ ان کو دیکھتے نہیں تھے، صرف رسول اللہ دیکھتے تھے ان کو۔ یہ ایکسیپشنل طور پر ایسا کیوں ہوا کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک انسان آتا ہے، یعنی فرشتہ انسان کی صورت بدل کر آتا ہے اور ڈائلاگ کرتا ہے اور دین کے بارے میں یعنی بتاتا ہے ڈائلاگ کی صورت میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین کو بڑھانے کے لیے تھا، یعنی جو بات اس سے پہلے ان سین طور پر ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سین بنا دیا، جو ان سین طور پر ہوتی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے سین بنا دیا کہ دیکھو کس طرح سے اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، کس طرح وہ آ کر کے رسول کو اللہ کا وحی پہنچاتا ہے، اور کس طرح تمہارے لیے تمہارے دین کی باتیں بتاتا ہے۔ اس میں لکھے وہ الفاظ ہیں کہ اتاکم لیعلمکم عن دینکم، یہ فرشتہ تھا جو اس لیے آیا کہ تم کو تمہارے دین کے بارے میں بتائے۔ تو وہ تو فرشتہ تو ساری تاریخ میں آتا رہا ہے، خود رسول اللہ کے پاس آتا رہا ہے۔ یہاں پر ایسا ہوا کہ وہ انسان کی صورت بن کر آیا تاکہ لوگ دیکھیں اس کو، اور اس کا حلیہ ایسا تھا کہ لوگ سمجھیں کہ کچھ عام انسان جیسا نہیں تھا، وہ کوئی اسپیشل چیز تھا وہ۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بہت ہی صاف کپڑا اس کے باڈی پر تھا، اب بہت ہی اس کے بال بہت کالے تھے، نہیں بالکل جوانی کی عمر میں تھا وہ، اب بظاہر دور سے آیا تھا لیکن اس کا سفر کا کوئی نشان نہیں تھا اس کے اوپر۔ یہ سب باتیں اس بات کی علامت تھیں کہ یہ کوئی ایکسیپشنل شخصیت ہے، عام آدمی نہیں، یہ فرشتہ ہے۔ تو جب میں اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر آج کے زمانے کے اہل ایمان ان کو واقعی گہرا تعلق ہو پیغمبر سے، فرشتوں سے، صحابہ سے، تو ان کا پرسپشن اتنا بڑھ جائے گا، ان کا شعور اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ محسوس کریں کہ ہم بھی اسی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی ان آوازوں کو سن رہے ہیں۔ تو کیسا عجیب ہے بتائیے، کیسا عجیب ہے یہ حدیث جبریل جو ہے ہم سب کے لیے بن جائے گی، ہم سب کے لیے بن جائے گی۔ اس میں دیکھیے آپ پورے دین کا خلاصہ بتا دیا گیا ہے، پورے دین کا خلاصہ، یعنی ایک ہی حدیث کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو اسی میں ساری زندگی کی ہدایت مل جائے گی اس کو، ایک ہی حدیث میں ساری زندگی کی ہدایت، اور ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین، پیغمبر پر یقین، فرشتے پر یقین، صحابہ سے تعلق، یہ ساری بات بھی اس کو حاصل ہو جائے گی۔
تو یہ بہت ہی عجیب حدیث ہے. اسی لیے ابن رجب حنبلی جو بہت ٹاپ کے محدث ہیں, انہوں نے کہا کہ ھذا حدیث عظیم جدا. یہ حدیث بہت ہی عظیم حدیث ہے, بہت زیادہ عظیم حدیث ہے, کیونکہ اتنے سارے پہلو اس کے اندر ہیں, اتنے سارے پہلو. اور میں سمجھتا ہوں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان بہت بڑا ہوا ہو تو آپ کو یہ حدیث رسول اللہ کی صحبت پہنچاتی ہے, صحابہ کی صحبت پہنچاتی ہے, فرشتوں کی صحبت پہنچاتی ہے. ایک انوکھا تجربہ آپ کو ہوتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس ایمانی درجے کو حاصل کریں, اس یقین کو حاصل کریں جس پر کہ ساری کائنات رشک کرے گی, ساری کائنات رشک کرے گی کہ وہ درجہ ایمان ملا ان لوگوں کو جو ہمیں حاصل نہیں ہوا تھا. تو میں اسی کے لیے دعا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ حضرات کے لیے, اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو وہ اعلیٰ یقین دے, اعلیٰ ایمان دے, اور ہم کو اپنی جنتوں میں داخل کرے, اپنے رحمت میں حصے دار بنائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Okay, we'll be starting the question answer session in a while. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. I repeat, info@cpsglobal.org. Please also mention your location when you send your questions. Okay, we'll start with the question answer session now. مولانا یہ سوال رڑکی سے آیا ہے ساجد انور صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے ہاؤ ٹو سیو آور سیلز فرام نیگیٹیوٹی ان دی ورلڈ ویئر ایوری ڈے وی لسن ٹو مینی نیگیٹو نیوز. واٹ از یور ایڈوائز آن دس؟ دیکھیے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دنیا نگیٹو آئٹم کا جنگل ہے, ہر آدمی کے لیے, سب کے لیے, حتیٰ کہ جو بڑے بڑے ویلدی لوگ ہیں, بڑے بڑے پولیٹیکل پاور کے پاس, ان کے لیے بھی. ایسی حالت میں
اپنے کو نگیٹیوٹی سے بچانا کیسے ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے کہ گول آپ کا اس سے بلند ہو، ایک بلند تر گول. جو لوگ دنیا ہی کو اپنا گول بنا ہوئے ہوں وہی مبتلا ہو جاتا ہے نگیٹیوٹی میں. اگر گول آپ کا بلند ہو جائے، جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ بگ برڈ تھنکر آپ بن جائیں، بگ برڈ تھنکر، تو اپنے آپ ہی یہ سب چیزیں ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں. میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، تو ہوائی جہاز جب اوپر پہنچا تو نیچے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی تھی. میں نے بہت دیکھنا چاہا تو نیچے نہ کوئی شہر دکھائی دیتا تھا، نہ کوئی جنگل، نہ کوئی پہاڑ، کچھ بھی نہیں، کوئی انسان. تو میں نے سوچا کہ اگر آدمی اپنے کو اوپر اٹھا لے، اوپر شعوری اعتبار سے، تو سب چیزیں اپنے آپ ڈس اپیئر ہو جائیں گی. اوپر اٹھانے کے بعد کیا ہے؟ آپ اللہ کی یاد میں جینے والے ہوں، جنت آپ کا گول بنا ہوا ہو، آخرت کی دنیا میں اپنی جگہ پانا یا آپ کا سب سے بڑا کنسرن ہو. اس کو میں کہتا ہوں اوپر اٹھنا، ہائی تھنکنگ، جس کو میں کہتا ہوں بگ برڈ تھنکنگ. تو ایک ہی حل اس کا ہے کہ اپنے کو آپ سوچ کے اعتبار سے اوپر اٹھائیں. جب تک سوچ کے اعتبار سے نہیں اوپر اٹھائیں گے، کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتے، اسے پھنسے رہیں گے. تو جب میں ہوائی جہاز میں تھا تو کچھ بھی نہیں، جیسے کوئی دنیا، جیسے لگتا تھا نہ کہیں وہ ساری باتیں جو زمین پر ہم تھے تو جیسے ان کا وجود ہی نہیں، نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی پرابلم ہے، نہ کوئی تشدد ہے، نہ کوئی بارکاٹ ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، ایک اور ہی دنیا ہے. تو اپنے آپ کو فکری اعتبار سے اتنا اوپر اٹھائیے کہ یہ نگیٹیوٹی کا جنگل آپ سے بہت نیچے ہو جائے، دکھائی بھی نہ دے. وہ یہی ایک ہی حل ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے آیا ہے اے کے دتا صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب، واٹ از دا ڈیفینیشن آف نالج اکارڈنگ ٹو قرآن؟ ہاؤ ڈیڈ پروفیٹ محمد ڈسکرائب اور اینالائز نالج ان دی قرآن ایز ریویلڈ ٹو ہم بائی گاڈ؟ دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں قرآن کے مطابق نالج کا مطلب ہے ریئلٹی آف لائف کو جاننا. ریئلٹی آف لائف کو جاننا یہی نالج ہے. کہ ہم دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، بس اچانک پیدا ہو گئے اور چلنے پھرنے لگے. اچانک ہی ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو یہ سوچنا کہ آخر میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، کیا پرپز ہے میری لائف کا، موت کیا ہے، موت کے بعد کیا ہے، یہ سب چیزیں ہیں یعنی زندگی کا پرپز آف لائف. تو ان سب چیزوں کو جاننے ہی کا نام نالج ہے، یعنی حقیقت حیات کو جاننا، ریئلٹی آف لائف کو جاننا. ایک لفظ میں کہوں گا کہ ریئلٹی آف لائف کو جاننا یہی نالج ہے، ٹرو نالج قرآن کے مطابق. مولانا اگلا سوال آیا ہے غلام علی صاحب کا. انہوں نے اپنی لوکیشن نہیں لکھی ہے، پر ان کا سوال یہ ہے، مولانا صاحب پلیز ٹیل می ہاؤ کین ون کم آؤٹ آف فرسٹریشن اینڈ فائنڈ دا ٹروتھ آف لائف؟ ہاؤ کین ون پیوریفائی ونز سول؟ پلیز ٹیل می ایز آئی ایم ان لاٹ آف نیگیٹیوٹی. دیکھیے، فرسٹریشن کا جو معاملہ ہے
اس پر میں نے بہت سوچا بھی ہے, بہت لکھا بھی ہے, بہت پڑھا بھی ہے. میری آخری جو اس معاملے میں جو ڈسکوری ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے گول ہوتے ہیں, اچیوبل گول اور ان اچیوبل گول. اچیوبل گول اور ان اچیوبل گول. تو جب بھی آپ ان اچیوبل گول کو اپنا گول بنائیں گے تو آخر میں فرسٹریشن آئے گا, اور جب اچیوبل گول کو اپنا گول بنائیں گے تو فرسٹریشن نہیں آئے گا. جسے ہم اس وقت ایک بلڈنگ میں ہیں, اس کے اپر اسٹوری میں ہیں, ہمیں نیچے جانا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ آپ پر اسٹیئر بنی ہوئی, سیڑھیاں بنی ہوئی. سیڑھیوں سے جائیں نیچے تو کیا ہم نے اچیوبل گول کا طریقہ اختیار کیا. اس کے بعد اگر ہم کھڑکیوں سے کودیں, کھڑکیوں سے کود کر چاہیں جلدی سے پہنچ جائیں روڈ پر, تو وہ ہوگا ان اچیوبل گول, کیونکہ آپ سڑک پر نہیں پہنچیں گے, ہاسپٹل جانا پڑے گا آپ کو. ایسے ہی دیکھیے ساری مسلم دنیا میں کیوں خلفشار ہے, کیوں لڑائی ہے, کیونکہ وہ ان اچیوبل گول کو اپنا گول بنا رکھا ہے. وہ کیا ہے, ان کے اپنے لفظوں میں ایک ایسا سسٹم بنانا جو پرفیکٹ سسٹم ہو, آئیڈیل سسٹم ہو. ساری مسلم دنیا کا پرابلم یہی ہے. تو پرفیکٹ سسٹم یا آئیڈیل سسٹم تو اللہ کے کریشن پلان کے مطابق پاسبل ہی نہیں ہے. اس دنیا میں ہر چیز امپرفیکٹ ہی رہے گی, ہر چیز لیس دین آئیڈیل رہے گی. تو ایک ایسی دنیا جو اللہ نے بنائی ہے اس طرح سے کہ ہاں ہر چیز جو ملے آپ کو لیس دین آئیڈیل ہو, وہاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئیڈیل سسٹم ملے, آئیڈیل گورنمنٹ ملے. اسی لیے آپ دیکھیں مسلم دنیا میں فوراً لوگ رولر کے خلاف ہنگامہ کرنے لگتے ہیں. ابھی مصر میں ایک انقلاب آیا اور پھر جو رولر وہاں ہے اس کے خلاف ہنگامہ ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کو لیس دین آئیڈیل دکھائی دیتا ہے وہ. تو آپ کو دیکھیے اس دنیا میں لیس دین آئیڈیل پر راضی ہونا ہے, بس یہی واحد راز ہے اپنے آپ کو فرسٹریشن سے بچانے کا. You have to accept what is less than ideal. You have to accept the imperfect. کیونکہ دوسرا چوائس آپ کے لیے نہیں ہے. اب آپ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دیکھیے تو ہر ایک کو آپ یہ پائیں گے, اپنے آپ کو بھی آپ پائیں گے کہ آپ ان اچیویبل کو اپنا گول بنائے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیے, میرڈ ہوتی ہے, آپس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے, کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی سپریشن ہوتا ہے, کہ یہاں بھی ان اچیویبل گول کو لے کر, یعنی ہسبینڈ سمجھتا ہے کہ مجھے ایک آئیڈیل وائف چاہیے, وائف چاہتی ہے کہ مجھے آئیڈیل ہسبینڈ چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کوئی نہ آئیڈیل مرد پیدا کیا نہ آئیڈیل عورت پیدا کی. تو اگر آپ شادی کر کے اس طرح یعنی رہیں کہ دنیا میں صرف لیس دین آئیڈیل ہی پاسبل تھا, وہ مجھے مل گیا, تو بہت ہیپی لائف رہے گی آپ کی. کوئی بھی چاہے بادشاہ ہو, چاہے ویلدی آدمی ہو, کوئی بھی آدمی, ناممکن ہے اس کو آئیڈیل پیئر ملے, آئیڈیل اسپاؤس ملے, یہ ممکن ہی نہیں. اسی لیے ہر جگہ طلاق ہے, ہر جگہ جھگڑے ہیں. تو بزنس ہو یا جاب ہو یا فیملی ہو یا سوسائٹی ہو, سب لوگ ایسی باتوں کو اپنا گول بنائے ہوئے ہیں جو سرے سے اچیویبل ہی نہیں. تو کیا ہوگا پھر؟ فرسٹریشن آئے گا. میں اللہ کے فضل سے فرسٹریشن میں نہیں جیتا, کیونکہ میں نے اس حقیقت کو دریافت کر لیا ہے کہ مجھے ایک ایسی دنیا میں رہنا ہے جو اللہ نے بنائی ہے بطور دارالکبد. قرآن میں ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے پیدا کیا انسان کو پرابلم میں, پرابلم, چیلنج, یہ تو رہے گا. جب رہے گا تو پھر اس کو ایکسیپٹ کرو اس کو. تو ایک ہی سمپل فارمولا ہے
ٹینشن فری لائف کا وہ یہ ہے, یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریئلٹی. ڈونٹ رن آفٹر یور ڈیزائر. اپنے خواہشوں کے پیچھے نہ دوڑیے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریئلٹی, بس, اور کوئی دوسرا فارمولا نہیں. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, انس صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب لاسٹ کلاس میں آپ نے ایک حدیث بتائی تھی کہ اگر قرآن کا مطلب تفسیر کے بغیر نکال لیا تو وہ غلط ہوگا, چاہے صحیح مطلب کیوں نہ ہو. لیکن آپ ہمیں ترجمہ پڑھنے کے لیے تاکید کرتے ہیں اور غور و فکر کے لیے بھی کہتے ہیں. آپ یہ واضح کر دیجئے کہ ہمیں قرآن کا ترجمہ کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. دیکھیے, وہ جو حدیث میں نے سنائی تھی وہ حدیث ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جو سنسیئر نہ ہو قرآن کے بارے میں, ہوائی طور پر باتیں نکالیں, ایسے ہی ہوا میں اپنا دماغ دوڑائیں, اٹکل جو کہتے ہیں نا اٹکل. تو کبھی اتفاق سے اگر صحیح بات بھی کہتے ہیں تو چونکہ انہوں نے یعنی سنسیئر نہیں تھے, وہ سنجیدہ نہیں تھے, وہ تو اپنی غیر سنجیدگی کی بنا پر وہ غلط قرار پائیں گے. تو قرآن کو پڑھنا چاہیے بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ, بہت زیادہ سنسیئرٹی کے ساتھ, اس کو بہت ہی زیادہ یعنی اللہ کا یعنی یہ احساس لے کر کے کہ اگر میں کوئی غلط بات کہوں گا تو اللہ کا میری پکڑ ہوگی. تو ان سب باتوں کو لے کر اگر آپ پڑھیں گے تو بالفرض آپ کسی بات کا غلط مطلب نکالیں تب بھی آپ نہیں پکڑ جائیں گے, یہ بھی سمجھ لیجیے. یعنی غیر سنجیدہ آدمی اگر ٹھیک بات کہے تبھی پکڑا جائے گا وہ, لیکن سنجیدہ آدمی اگر کوئی غلط بات اتفاق سے کہہ دے تو وہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ ایک بدو کا اونٹ گم ہو گیا ڈیزرٹ میں. اب وہ دوڑ رہا ادھر ادھر, اچانک اس نے دیکھا کہ میرا اونٹ فلاں جگہ ایک کھڑا ہوا ہے جگہ, پہاڑ کے کسی حصے میں مل گیا اس کو. تو آپ جانتے ہیں کہ قدیم زمانے میں اونٹ جو تھا کسی بدو کے لیے سب کچھ ہوتا تھا, سب کچھ وہی ہوتا تھا, اسی پر اس کی زندگی ڈپینڈ کرتی تھی. تو بہت خوش ہوا. تو اس کی زبان سے نکل گیا, اللہم انت عبدی وانا ربک, اے خدا تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. نہیں, الٹا کہا گیا وہ, یعنی کہنا تو چاہیے تھا کہ اے خدا تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں, وہ الٹا کہا گیا وہ. تب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہو گئی, کیونکہ انٹینشنلی ہی واز ناٹ رانگ. تو یاد رکھیے, قرآن میں آپ خوب غور کیجیے. اور اگر آپ سنجیدہ ہوں گے, اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا, واقعتاً آپ سچائی تک پہنچنے کی نیت آپ کے اندر ہوگی, تو بالفرض کوئی بات غلط آ جائے آپ کے ذہن میں تو پکڑ نہیں ہوگی اس کی. تو اصل چیز ہے انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت درست ہو, آپ کا انٹینشن درست ہو, یہ اصل اہمیت ہے. باقی چیزیں irrelevant ہیں. مولانا ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث جبریل میں دعوت کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ حدیث جبریل اپنے آپ میں دعوت ہے. جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آسمان سے فرشتہ آیا, وہ دعوتی تھی, وہ بتانے کے لیے. اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتا دو, اتاکم لیعلمکم من دینکم,
وہ تمہارے پاس آئے تمہارا دین بتانے کے لیے. تو دین کو بتانا یہی تو دعوت ہے. وہ ایک ڈیمونسٹریشن دیا انہوں نے کہ دین کو بتانے کے سفر کرو. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ابھی بنگلور میں ہمارے ساتھی ہیں سارا فاطمہ, تو وہ واک کرنے گئی تھیں کسی پارک میں. تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک لیڈی کھڑی ہوئی ہے, ایک سینئر لیڈی, ایک ہندو لیڈی. تو وہ قریب گئی تو بہت سیڈ تھی, بہت ہی غمگین تھی وہ. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں غمگین کیوں ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا کہ دیکھو یہاں پر ایک آؤل کا بچہ, الو کا بچہ گرا, اوپر سے گر پڑا ہے, اڑ نہیں سکتا, اور اس کو کوے نوچ رہے ہیں. میں یہاں کھڑی ہوں, کوے سے بچانے کے لیے بھی کھڑی ہو گئی یہاں پر. تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, میں ابھی اس کو کرتی ہوں. تو دوڑ کر گھر گئیں, وہ ایک اپنے ساتھ ایک تھیلا لائیں, اس بہت اچھے طریقے سے اس کو لپیٹ کر تھیلے میں رکھا. ان کا کہ دیکھیں بنگلور میں ایک ہاسپٹل ہے, وہاں اس کا علاج ہوتا ہے, وہ لوگ علاج کر کے اس کو فری کر دیتے ہیں اور بہت نامنل چارج لیتے ہیں اس کا. تو میں اس کو وہاں پہنچاتی ہوں, آج ہی پہنچا دوں گی, آپ بالکل اطمینان رکھیے. اچھا, اس کے بعد دوسری پہلو سنیے. جب وہ گھر گئیں تھیلا لانے کے لیے تو ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن بھی لے لیا, انگریزی کا قرآن. وہ لیڈی پڑھی لکھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک NGO سے تعلق میں رہا ہے, ہم قرآن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو وہ لیڈی بہت خوش ہوئی. اس نے کہا کہ میں ایک انٹرنیشنل NGO ہے, اس کی ممبر میں ہوں, اور میں سارے ملکوں میں جاتی رہتی ہوں. تو اس نے کیسی عجیب بات کہی. اس نے کہا کہ میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوئی تو مجھے گھر میں گیتا مل گئی, گیتا میرے پاس ہے. میری ایجوکیشن ہوئی ایک کرسچن اسکول میں, وہاں مجھے بائبل دیا گیا. تو گیتا اور بائبل میرے پاس ہو گئے. اب میں ساری دنیا کے مختلف ملکوں میں گئی ہوں, لیکن کسی مسلمان نے کبھی مجھے قرآن نہیں دیا تھا. آج آپ نے قرآن دیا مجھے. تو بہت خوش ہوئی وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیمونسٹریشن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کے بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ, اور پھر بندوں کا ہی کرنا ہے کہ جگہ جا کر بتائیں. وہ جو ہے اس میں کہ لِعَلَّمَکُم مِّن دِینِکُم, کہ جبریل آئے ہیں تمہارے پاس تم کو بتانے کے لیے تمہارا دین. یہی تو سب کو کر رہا ہے کہ جگہ جگہ جائیں آپ, لوگوں کو اللہ کا جو بتایا ہوا دین اس کو پہنچائیں. لیکن اس لیڈی نے یہ کہا تو بہت مجھے عجیب لگا کہ کتنے ملکوں میں وہ گئی ہوں, کتنے مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, کبھی کسی نے اس کو قرآن نہیں دیا. تو ہمیں تو ایک جذبہ سے ملتا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو بھیج دیا کہ جا کر میرے بندوں کو دین بتاؤ, تو مجھے بھی یہی کام کرنا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین پہنچانا ہے. یہ تو بہت بڑا پہلو اس کے اندر موجود ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, عبد الرحمان صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, you have always been advising that pampering is harmful for both parents and children. In their speeches, many Maulanas give impression that Rasulullah had been pampering his children, particularly grandchildren. Hazrat Fatima is referred to as Ladli Beti. Kindly let us know the reality of things. یہ تو جھوٹی بات ہے, ہرگز لاڈلی بیٹی نہیں تھی. آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تھی تو کیسے کی تھی؟ علی کو بلایا اور ان سے شادی کر دی, نکاح پڑھا دیا, جبکہ علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کے گھر میں صرف ایک چکی تھی آٹا پیسنے کے لیے, اور ایک چٹائی تھی, اور مٹی کا گھڑا تھا بس.
آج یہ کون ہے یہ لوگ تقریریں جو کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو لاڈلے پن کے لیے ایسے گھر میں شادی کر دے؟ کوئی کرے گا اپنی محبت کے اظہار کے لیے ایسا کرے گا وہ کہ اپنی بیٹی کو ایک ایسے شخص سے شادی کر دے جس کے پاس گھر بھی رہنے کے لیے نہیں؟ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ جو تھیں وہ وہی چکی پیستی تھی، ان کے ہاتھ میں چھالا پڑ گیا تھا، تو وہ آئیں رسول اللہ کے پاس کہ مجھے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے تو مجھے ایک خادم دے دیجیے. خادم. جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ نے کہا کیا میں تم کو خادم سے بہتر بتاؤں ایک چیز؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں. تو رسول اللہ نے ان کو وہی چیز دے دی کہ جس کو آج کل تصویر فاطمہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ 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 اکبر. کیا آج کل کوئی آدمی ایسا کرے گا اپنے بیٹے کی محبت کے ساتھ؟ کوئی کرے گا اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ؟ کوئی اپنی لاڈلی بیٹی کے ساتھ یہ کرے گا کہ وہ مانگے اس سے خادم اور اس کو دے دے کہ جا کے یہ تسبیح پڑھو. یہ سب جھوٹی تقریریں ہیں اور بلا شبہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پکڑ جائیں کہ فلاگنگ تو اپنے جھوٹے کلچر کے لیے قرآن حدیث سے جسٹیفائی کرتے تھے. ایسے لوگ سب لوگوں کی فلاگنگ ہوگی، تو وہ مجھے کوئی شک نہیں. مولانا اگلا سوال کشمیر سے آیا ہے، عامر موری صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب وی آر لیونگ ان اے ویری کمپٹیٹیو ورلڈ where we have to devote most of our time for job or business. My question is how to balance the life of this world and hereafter in such a competitive world. Please advise us. دیکھیے کمپٹیٹیو ورڈ ایک بیوٹیفل لفظ ہے، اس کی کوئی مطلب نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ ہر آدمی مور اینڈ مور میں جیتا ہے، بس اور کچھ نہیں. جس کو دیکھیے بس مور اینڈ مور، مور اینڈ مور. جو قرآن میں ہے اللہ کو تکاثر حتی زرتم المقابر، تم مور اینڈ مور کے اس میں جیتے رہے یہاں تک کہ برکت قبر میں چلے گئے. یہ سارا معاملہ اس لیے ہے کہ لوگ جو ہے حرص میں جیتے ہیں اور زیادہ کمائی میں جیتے ہیں. کوئی قناعت کو جانتا ہی نہیں، کوئی کوآپریٹو ورڈ نہیں. حرص کی دنیا، حرص کی. آپ اپنے یعنی اپنی زندگی میں قناعت کو اختیار کیجیے، سادگی کو اختیار کیجیے، اپنی فیملی کے لیے سادگی کا طریقہ اختیار کیجیے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آج بھی سادہ زندگی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ان لوگوں کے لیے جو لگژری اور کمفرٹ چاہتے ہوں. میں مثلا سادہ زندگی گزارتا ہوں، میرے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ کے فضل سے مجھے بالکل کوئی ٹینشن نہیں رہتا. تو یہ تو خوبصورت الفاظ لوگوں نے گڑھ رکھے ہیں. کمپٹیشن کس بات میں ہو رہا ہے؟ اور زیادہ کمائی کے لیے. یعنی کمپٹیشن جو ہو رہا ہے کس بات کے لیے ہو رہا ہے؟ اور زیادہ کمائی، اور زیادہ کمائی. آپ کم کمائیے اور قناعت کے ساتھ رہیے، سادگی کے ساتھ رہیے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کچھ مسئلہ نہیں. سب چھوٹے مسئلے ہیں جو ہمارے یعنی آرٹیفیشل لائف یعنی غلط لائف اسٹائل کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. مولانا اگلا سوال گڑگاؤں سے کیا ہے محمد بہاؤدین خان نے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے، ڈز اسلام اور قرآن ہیلپس اس ٹو انڈرسٹینڈ سائنس؟ اف یس ہاؤ؟ کیا چیز؟ کیا قرآن اور اسلام ہمیں سائنس کو بہتر انڈرسٹینڈ کرا سکتا ہے؟ اگر یس دین ہاؤ؟ دیکھیں قرآن بک آف سائنس نہیں ہے. کوئی قرآن جو ہے کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں بہت زیادہ غلط بات بولتے ہیں. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ قرآن ایسے چیزوں کو ریفر کرتا ہے جو سائنس کا بھی یعنی سبجیکٹ آف اسٹڈی ہے. یہ سورج کو ریفر کرتا ہے، چاند کو ریفر کرتا ہے، زمین کو، پانی کو، ان سب چیزوں کو، نیچر کو. تو بار بار نیچر کو ریفر کرتا ہے قرآن.
ایز اے سائن. تو وہ سائنس میں بھی اس کا اسٹڈی کی جاتی ہے. تو سائنس کا تعلق اتنا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں. ورنہ قرآن کوئی سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. ایسا نہیں کہ قرآن پڑھیں تو آپ سائنس کے ایکسپرٹ بن جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. البتہ ہے کہ سائنسی معلومات آپ کے پاس ہوں تو آپ قرآن کی ان آیتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. بس. مولانا اگلا سوال ممبئی سے ہے, محبوب صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا کین یو ایلیبوریٹ, آئی جسٹ ریپیٹ, مولانا کین یو ایلیبوریٹ مور آن الاحسان. احسان جو ہے عمل ہی کا اعلیٰ درجہ ہے, اگلا درجہ ہے. عمل بانے کے ہوتے ہیں کرنا. احسان کا مطلب ہے زیادہ بہتر طور پر کرنا. بس یہی مطلب ہے. تو کسی بھی چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کریں تو وہ احسان ہو جائے گا, اور صرف کریں تو وہ عمل ہوگا. تو یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ چونکہ اس کا کنسرن سچائی ہوتا ہے, اس کا کنسرن اللہ کی قربت ہوتا ہے, تو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مومنانہ اسپرٹ جو ہے وہ آپ کو محسن بنا دیتی ہے, یعنی اور زیادہ اچھا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر. بس اتنی ہے, اس میں کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے, ڈاکٹر فریدہ خانم کا. انہوں نے لکھا ہے, گاڈ از آل پاورفل اینڈ اے سورس آف گریٹ کنوکشن, بٹ وی نیڈ ٹو ریچ دا لاسٹ لیول آف ہیلپلیسنیس ٹو ریسیو ہز ہیلپ. ہاؤ کین وی اچیو سچ ہیلپلیسنیس؟ کیا میں سمجھا نہیں, کیا مطلب ہے؟ کہ مولانا جو ہیلپ لیسنیس ہے اسی کے لیول پہ خدا کی مدد آتی ہے, تو ہم کس طریقے سے اس ہیلپ لیسنیس کے لیول کو اچیو کریں؟ دیکھیے, ایز اے فیکٹ انسان ہیلپ لیس ہی ہے. میں تو ہر وقت اپنے ہیلپ لیسنس کو دریافت کرتا ہوں, ہر وقت. مثلا اگر فرض کیے کہ میں ایک گلاس اٹھاؤں, اس پہ آپ جانتے ہیں ایک کور ہے, کور اٹھاؤں تو سلپ کر کے گر جائے گا, کبھی ایسا ہوتا ہے, چمچہ گر جائے گا. یعنی روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں آپ اپنی ہیلپ لیس کو دریافت کریں, ہیلپ لیسنس کو. یہ تو ایک واقعہ ہے. میں تو روز سوچتا ہوں کہ میں کھانا کھایا, اگر ڈائجسٹو سسٹم میرا کام نہ کرے تو کھانا بیکار ہے. اگر سورج نہ ہو تو میری آنکھ بیکار ہے, میں سورج کے بغیر آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں. اگر آکسیجن کے سپلائی کا نظام خدا کی طرف سے نہ ہو تو میں کیا کروں گا, مر جاؤں گا میں, کیونکہ میں سانس لوں گا, آکسیجن نہیں ملے گا مجھے. تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو ہیلپ لیسنس کا تجربہ نہ ہو. میں بولتا ہوں, یہ بھی سوچتا ہوں کہ ابھی میں اسپیچ لیس ہو سکتا ہوں, یعنی زبان سے دماغ کا رشتہ کٹ جائے تو میں ہیلپ لیس ہوں. اس میں یعنی اویکننگ کی بات ہے. یعنی اویکنڈ مائنڈ جو ہے, اگر ہو کس کے اندر اویکنڈ مائنڈ, تو ہر لمحہ وہ اپنے ہیلپ لیسنس کو دریافت کرے گا. اگر اویکنڈ مائنڈ ہے سو سارا میرا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کے اندر اویکنڈ مائنڈ پیدا ہوا کہ نہیں ہوتا, اس کے اندر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. اگر ہوا ہے تو انسان کا ہر سیکنڈ, ہر لمحہ بتاتا ہے کہ میں ہیلپ لیس ہوں, میں ہیلپ لیس ہوں. میرا تو تجربہ بھی یہی ہے زندگی کے بارے میں. مولانا دلی سے اگلا سوال کیا ہے امجد احمد صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, کیا دعوت کا کام صرف تمام انسانوں تک قرآن پہنچا دینے سے مکمل ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے, یہ سارا معاملہ ہے استطاعت پر, کتنا آپ کے بس میں ہے.
کتنا آپ کے بس میں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن پہنچانا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے سپورٹنگ سسٹم، سپورٹنگ لٹریچر کو دینا، پھر دوبارہ ملاقات کر کے فیڈ بیک لینا، یہ پورا ایک کلچر ہے، ایک پورا ایک نظام ہے. لیکن ہر کام ہوتا ہے استطاعت کے بقدر، جتنا آپ کے بس میں ہے. اتقوا اللہ مستطعتم. تو دعوت میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچانا یہ اس کا بیسک بات ہے، بیسک. لیکن قرآن کو پہنچا کر کے کام ختم نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی بہت سا کام ہے کہ فیڈ بیک آپ لیں گے اگر تو نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے. سپورٹنگ لٹریچر آپ دینا چاہیں گے تو نئی نئی بات سامنے آئیں گی. اس کے مائنڈ کو پڑھ کر کے چاہیں گے اس کا مائنڈ ایڈریس کروں تو نئی نئی بات سامنے آئیں گی. تو کتنا آپ کے پاس ٹائم ہے، کتنا آپ کے پاس انرجی ہے، کتنا آپ کے بس میں ہے، اس پر انحصار ہے. ورنہ دعویٰ ورک تو ایک پورا لائف ورک ہے، پوری زندگی اس میں انوالو ہو جاتی ہے آدمی کی. رات دن صبح شام آپ اس کے لیے سوچیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کریں، اس کے لیے ٹائم خرچ کریں. تو یہ یعنی آپ جتنا استطاعت ہے اس کے لحاظ سے آپ پہ ذمہ داری رہے گی. مولانا اگلا سوال جامعہ ملیہ اسلامیہ سے مس تبسم نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، ونس مائی فرینڈ آسکڈ می اباؤٹ حجر اسود. شی سیڈ دیٹ وائی یو پیپل گو ٹو مکہ اینڈ ٹچ دیٹ اسٹون اینڈ آلسو ان یور صلاۃ یو ٹرن یور فیس ٹورڈز دا بلیک اسٹون. مولانا صاحب پلیز ٹیل می ہاؤ کین آئی گیو ہر اے سیٹسفیکٹری ریپلائی. دیکھیے اس کے بارے میں ہماری کتاب پڑھ لیجیے آپ، حقیقت حج. اس میں اس کی کافی باتیں اس کے بارے میں ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی سوال رہتا ہے تو بتائیے. حقیقت حج میں آپ اس کے بارے میں پڑھ لیجیے. مولانا اگلا سوال بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ہے، مس رضیہ نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا جتنی چیزوں پر یقین آپ نے ایمان کے لیے ضروری بتایا ہے ان میں سے خدا اور فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا. رسولوں کے بارے میں بھی قرآن اور تاریخی کتابوں سے ہی پتہ چلتا ہے. پھر ان سب کی ڈسکوری کیسے ہو؟ ایمان کی ڈسکوری سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو بنا دیکھے ہی ان پر یقین کرتے ہیں. دیکھیے انسان کو جو دماغ دیا گیا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ بتائی جاتی ہے کہ دماغ کے اندر کنسیپچول تھاٹ کی کیپیسٹی ہے، یعنی تصوراتی طور پر بات کو سمجھنا. یہ دماغ کی اعلیٰ صفت یہی ہے کہ نہ دیکھے ہوئے، نہ دیکھنے کے باوجود دیکھ سکنا، یہ انسان کی دماغ کی صفت ہے. تو کنسیپچول تھنکنگ کی جو کیپیسٹی انسان کے اندر ہے وہ اپنے آپ میں بتا رہی ہے کہ ایمان بتا رہی ہے کہ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ غیب کو بھی مان سکے، غیب پر بھی مان لا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنس نے موجودہ زمانے میں دریافت کیا ہے ہر چیز غیبی میں ہے. آپ اپنی ماں کو سمجھتے ہو کہ میں ماں کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ماں کو، آپ ماں کے ایکسٹرنل باڈی کو دیکھ رہے ہیں، اصل ماں تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو آپ دکھائی نہیں دیتا آپ کو. تو ہر چیز جو ہے ان سین زمانے میں ہے. ایک کتاب ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے، ان سین ورلڈ. ایڈنگٹن کی کتاب ہے ان سین ورلڈ. تو اس نے بتایا کہ ساری چیز ہی ان سین ہے. جس کو انسان سمجھتا تھا کہ وہ سین ہے وہ بھی آج ان سین بن چکا ہے. تو آپ دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت ہے، اسی سے باتوں کو آپ جان پاتے ہیں. تو وہی اسلام میں مطلوب ہے، وہی مطلوب ہے انسان میں. مولانا اگلا سوال گڑگاؤں سے ہے، مس فرح رئیس خان کا. انہوں نے لکھا ہے، ایز اے مدر آئی وانٹ ٹو آسک واٹ کائنڈ آف ویلیوز آئی شوڈ گیو ٹو مائی چلڈرن so that they become successful in both the worlds. اس کے بارے میں بتائیں. صرف ایک چیز
صرف ایک چیز، یعنی دو چیز، پیمپرنگ مت کیجیے، ان کے اندر سیلف کانفیڈنس پیدا کیجیے. سیلف کانفیڈنس. پیمپرنگ کا مطلب کیا ہے؟ سیلف کانفیڈنس کو چھیننا. جب آپ پیمپرنگ کرتے ہیں، ان کو ایزی منی دیتے ہیں، تو اس بارے کا آپ سے سیلف کانفیڈنس کو چھین رہے ہیں ان سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ سیلف کانفیڈنس کا مطلب کیا ہے. میں پونا گیا تو پونا میں کچھ پارسی فیملی رہتے ہیں. پارسی لوگ اس معاملے میں بہت ہی یعنی سمجھدار ہیں، اسی لیے بزنس میں ترقی کر رہے ہیں وہ لوگ. تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں ایک پارسی ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو ایک تخت پر، ایک میز پر کھڑا کیا. میز پر چھوٹے بچے کو جو گود میں لیا جاتا ہے، اس کو چلنے پھرنے والا تھا وہ، تو میز پر کھڑا کر کے خود سامنے بیٹا ہو، جیسے کہ وہ گود میں لینا چاہتا ہے اس کو. تو بیٹا تھوڑا جھکا اس کی گود میں آنے کے لیے، تو باپ پیچھے ہٹ گیا اور بیٹا دھڑام سے گر پڑا زمین میں. تو اس کے بعد باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹے، دنیا میں کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا، اپنے باپ پر بھی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو ماں باپ دے سکتے ہیں بچے کو، تو وہ سیلف کانفیڈنس. یعنی خود کماؤ تو سمجھو کہ میری کمائی ہے. دلی میں نہرو یونیورسٹی میں ایک صاحب ہیں جو ریٹائرڈ پروفیسر ہیں. تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کار ان کے پاس نہیں ہے. ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ پروفیسر تھے اتنے دنوں تک اور آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے، آپ سائیکل پہ چلتے ہیں. وہ بائسکل پہ چلتے تھے وہ. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو، میں تم کو کار نہیں دے سکتا، کار لون لے کر بھی میں تم کو کار نہیں دوں گا. تم کار چاہتے ہو تو خود کماؤ، خود کما کر اپنے لیے کار خریدو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں، جو کرتے ہیں پیمپرنگ، وہ اس سے یعنی کانفیڈنس چھین رہے ہیں. وہ ڈپینڈ ہو جاتا ہے سب کہ باپ کا پیسہ، ماں کی محبت، اسی پر جینے لگتا ہے. وہ اس کے اندر یہ شوق نہیں پیدا ہوتا کہ میں خود کماؤں، میں خود اپنی زندگی بناؤں. یہ جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کو سب سے بڑی چیز جو دینا چاہے اپنے بیٹوں کے اندر، وہ یہی ہے سیلف کانفیڈنس. اور یہ کہ بس سب کچھ دیتے رہو، ایزی منی دیتے رہو، یہ تو بچوں کو کل کرنا ہے. میں اس بچوں کے لیے سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ یعنی تباہ کرنا ہے بچوں کو. آپ ایزی منی دے رہے ہیں اور اس کے اندر انسینٹیو نہیں پیدا ہوتا کہ میں خود کماؤں. سب سے بڑی آج کل گھر گھر میں جو برائی آ گئی ہے وہ یہی ہے. مولانا اگلا سوال میرٹھ سٹی سے شہباز انصاری صاحب نے کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا پلیز ٹیل می وچ نالج از نیڈیڈ ٹو ڈسکور ایمان اور ریالٹی آف لائف. یہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، آپ نیچر کو پڑھیں، کائنات کا مشاہدہ کریں، بس اسی میں آپ کو ڈسکوری ہوتی رہے گی. کھلی آنکھ سے دیکھیں، کھلی آنکھ سے دیکھیں. جیسے کہ میں پچھلے اس میں بتایا تھا، میں نے آپ کو قصہ اپنا، کہ میں اپنے گھر کے سامنے جو میرا بارجہ ہے، جو بالکنی، وہاں بیٹھا ہوا تھا صبح کے وقت. تو ابھی بھی سورج نکلا تھا. تو ایک صاحب میرے پاس آئے. تو میں اکثر عادت میری ہے پوچھتا ہوں کہ کوئی نئی نیوز ہے آپ کے پاس. تو میں ان سے پوچھا کوئی نئی نیوز؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی نیوز تو نہیں. تب میں نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں ہے کہ سورج رات کو ڈوبا ہوا تھا، اس سے سورج نکل آیا، یہ نئی نیوز نہیں ہے. چڑیاں اڑ رہی ہیں آسمان میں، یہ نئی نیوز نہیں ہے. درختوں سے آکسیجن سپلائی ہو رہا ہے، جو کل ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے، یہ کیوں آپ کو نیوز نہیں لگتی؟ ایسا میں نے بہت سی باتیں بتائی.
تو آپ کھلی آنکھ سے دنیا میں رہنا سیکھیے, کھلی آنکھ سے نیچر کا مشاہدہ کیجیے, تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھیے. بس یہی ذریعہ اور کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک ایکسپیرینس پڑھنا چاہیں گے جو ابھی ابھی بھیجا ہے مس رفانہ انصاری نے نوئیڈا سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, listening to your talk makes me experience multiple variations of emotions. I never felt that deeply moved as I do listening to your lecture. You make us feel closer to God and understand how to work towards having a life to be close to God. I thank God for giving you to us all. جزاکم اللہ. مولانا اگلا سوال دلی سے ہے نسیم اختر صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے, قرآن کے الحجر چیپٹر 15 ورس نمبر 72 to 77 میں یہ ذکر ہے کہ پتھر کی بارش کی نشانی کے بارے میں ہے. کیا مولانا رشیا میں ریسنٹلی ایسٹیرائڈ کا گرنا اس کا ایگزامپل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ جو پتھر کی بارش ہے وہ پہلے زمانے میں خود رسول کے انکار کی بنیاد پر وہ ہوا تھا واقعہ. آج کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت, میں اس کو یعنی بہت ہی گناہ کی بات سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو لے کر کوئی کہے کہ دیکھو روس میں پتھر کی بارش ہوئی. میں اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. ایک نیچرل جو روس میں وہ ایک نیچرل فنامنا تھا, اور جو قرآن جس کا ذکر ہے وہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اتری تھی رسول کے انکار پر. دونوں کے نیچر الگ ہے, دونوں واقعات کے نیچر الگ ہے. کبھی بھی یہ غلطی نہیں کیجیے. مسلمان بہت ایسی غلطی کرتے ہیں, میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں. مولانا اگلا سوال چنئی سے ہے مولانا اقبال عمری کا. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے. میں نے کہا کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو حدیث جبریل میں ہے, لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوا. مولانا, ایسا کیوں ہے؟ لوگوں نے اپنے عقیدے کے معاملے میں ایک انحراف سے کام لیا. یعنی بعد کے زمانے جو لوگ پیدا ہوئے, جو فقہا یا ان کے جو جن کو اکابر سمجھتے ہیں, وہ سب بعد کو پیدا ہوئی. حدیث جبریل رسول اللہ کے زمانے کی بھی حدیث ہے نا. تو رسول اللہ کے ہاں جو چیزیں ملتے ہیں اس میں عقیدہ نہیں بنایا انہوں نے, بلکہ متکلمین اور فقہا کے ذریعے جو بحثیں کی ہیں لوگوں نے, اس کو عقیدہ بنا لیا. میں تو یہی سمجھتا ہوں. اب جب آدمی بولتا ہے عقیدہ تو اس کو مطلب ہوتا ہے کہ ان کے فقہا, ان کے متکلمین, ان کے اکابر نے جو بحثیں کی ہیں وہ اس سے عقیدہ اخذ کر رکھا ہے انہوں نے. لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ سے ملا ہے آپ کو, اس پر ہونا چاہیے عقیدہ. وہی عقیدہ ہے, اور سب انحراف ہے. مولانا اگلا سوال بھی چنئی سے ہے مولانا اسرار عمری کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ حدیث کی تشریح میں عصری اسلوب کیا ہے؟ دیکھیے, عصری اسلوب بیسیکلی ہے ریشنل اسلوب کا نام. جسے آپ دیکھیں کہ لوگ حدیثوں کی تشریح کرتے ہیں تو فضائل سناتے ہیں اس کو فضائل کی زبان میں. تو فضائل کی زبان جو ہے وہ ریشنل زبان نہیں ہوتی ہے. فضائل کی زبان میں اگر آپ تشریح کریں تو وہ آج کے انسان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوگا. آج کا انسان جو ہے وہ چاہتا ہے ریشنل انداز میں, تب اس کا مائنڈ ایڈریس ہوگا. تو میں تو یہی سمجھ پایا ہوں کہ ایک ہے فضائل کی زبان, ایک ہے یعنی ریزن کی زبان. تو ریزن کی زبان اگر آپ استعمال کریں تو وہ عصری اسلوب ہے, اور فضائل کی زبان استعمال کریں تو وہ قدیم اسلوب ہے.
مولانا یہ سوال آیا ہے کشمیر سے عامر جان موری صاحب کا. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے ہاؤ کین وی امبائب دا اسپرٹ آف پریزنس آف گاڈ وائل آفرنگ نماز. سب سے بڑی چیز جو ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. ڈسٹریکشن سے بچانا. لوگ ڈسٹریکشن تو بچاتے نہیں اور کہتے ہیں کہ اب کیسے ہمیں پریزنس آف گاڈ کیسے حاصل ہو. مثلا مسجدوں میں جائیں گے اور جیب میں موبائل ہے. اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ موبائل گھر میں رکھ کر آؤ, اتنا بھی نہیں کر سکتے. تو کہاں سے ان کو پریزنس آف گاڈ کا تصور ہوگا؟ وہ تو پریزنس آف موبائل کا تصور ہوتا ہے. دیکھیے پرائز دینی پڑتی ہر چیز کی. اتنی پرائز بھی دینے کو تیار نہیں کوئی اپنے موبائل کو گھر پر چھوڑ کر آئے. تو کیا ایسی باتیں کرنے سے فائدہ کیا؟ Okay, we will end the session now. We'll first have the